حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام رب تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سے، صحائف میں سے آخری اور تمام کتابوں کی جامع کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت قرآن ذی شان کھلا ہوا ہے، اور میں نے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک تلاوت کی ہے۔ رب تبارک و تعالی ان مبارک آیات طیبات کے اندر کیا چیز ذکر فرما رہا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر مستقیم ہو گئے، اس پر قائم ہو گئے، ایسے قائم ہو گئے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کیا بات ہے ان کی استقامت کی، اور کیا بات ہے ان کی عظیمت کی کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن ذی شان کے اندر فرماتا ہے کہ انہوں نے صرف زبان سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، بلکہ عملی اعتبار سے وہ اس پر قائم ہو گئے، مستقیم ہو گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا نزول فرما دیا، ان پر رحمت اور سکینے کے فرشتے اترے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرمایا کہ نہ تم خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت دو اس جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ پھر ان کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں پھر ان کا ولی ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی سماعتیں بن جاتا ہوں۔ عمل ان کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی قدرت و طاقت جلوگر ہوتی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے، اور اس جنت کے اندر جس چیز کی وہ چاہت کریں گے، جس چیز کی اشتہا ہوگی، اب ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظہر ہے کہ وہاں جو آدمی جو چاہے گا اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تمنا کرے گا اس کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا یہ مہمانی کسی اور کی نہیں ہے، نزلا من غفور الرحیم، فرمایا یہ اس غفور الرحیم کی مہمانی ہے جنت کے اندر۔ اور یہ تو ابتدائی مہمانی ہے، اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اور سب سے بڑا جو انعام ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے حضرات گرامی ازل سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک انسان کے من کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر وہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر خیر بھی موجود ہے، اس کے اندر شر بھی موجود ہے، اس کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان نفسانی اور ان شہوانی قوتوں کو روکا اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا،
رب تبارک و تعالی یہاں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ان پر اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ نہیں بلکہ راستوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے لیے سبل، ان کے لیے سبیل نہیں بلکہ سبل، راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کوئی بندہ ہماری طرف آنا تو چاہے، وہ ہماری طرف بڑھنا چاہے، ہماری رحمت اسے تھام لیتی ہے۔ اگلی آیات طیبات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آیت نمبر 33، 34 اور 35 کا یہاں رو کے یہ کہوں گا کہ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اور خاص جو تاریخیں چل رہی ہیں، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لاہور کے اندر عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ 25 صفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس پاک، 28 صفر کو حضرت مجدد الفسانی، اللہ اکبر، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ ہند کے اندر جب اکبر بادشاہ نے ایک دین اکبری بنا دیا اور مسلمانوں کی شخصیت کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، تمدن کو ختم کر کے ہندوؤں کے ساتھ ایک مرج کر دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت ان کو خبردار کیا، دین الہی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس وقت بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے دلوں سے توحید کے نام پر محبت رسول اور تعظیم رسول کو نکالا جانے لگا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم چلتا ہے اور آپ اس دین پر پہرا دیتا ہے، قرآن پر پہرا دیتے ہیں، ناموس رسالت اور تعظیم رسول پر پہرا دیتے ہیں۔ حضور سیدہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بر صغیر کے اندر، لاہور کے اندر آپ کا ورود غزنی سے ہوا، غزنی کے ایک محلے حجویر سے آپ تشریف لائے، لیکن یہاں پر آ کر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور جو بالکل کفر و ظلم کے اندر، شرک و بدعت کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لاہور کے اندر وہ چراغ چمکتا ہے، اور ایسا چراغ چمکتا ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز بھی بر صغیر کے اندر آتے ہیں تو پہلے یہاں سلام کرتے ہوئے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پہلے مرکد او، اقبال کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر را حرم، فرمایا یہ بر صغیر کا اتنا محترم مقام ہے کہ پیر سنجر بھی آیا تو پہلے یہاں سلام کر کے آیا، اس لیے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ فرمایا کو ناقص ہوتا ہے وہ کامل ہو کے جاتا ہے، اور فرمایا کو کامل ہوتا ہے تو اس کو اکمل و مکمل بنا دیتے ہیں۔ یہ گنج بخش ہے، دینے والی ذات حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ میراث السماوات والارض ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے کائنات کے اندر، لیکن اس مالک و مولا نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں کے لیے چن لیا، اپنی برکتوں کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور پھر جب اس منصب پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا، یہ مشکل ترین منصب ہوتا ہے، مبلغ ہونا، دین کی بات کو پھیلانا، اس کے اندر بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جب مکہ مکرمہ کے اندر دین کی تبلیغ فرماتے تھے تو کفار مکہ حضور علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام دے رہے ہوتے، حضور علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہوتے، اور وہ کیا کہتے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں پر کچھ بوجھ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی حجاب ہے، کوئی پردہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو سن نہیں سکتے۔ یہ ان کا ایک بہانہ ہے، کوئی پردہ نہیں تھا،
ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، ان کے دلوں پر نافرمانی کا پردہ پڑا ہوا تھا، بلکہ ان کا دستور یہ تھا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو تم نے اگر سن لیا ایک مرتبہ تو تم محمد کے ساتھ ہو جاؤ گے، محمد کے دین کو قبول کر لو گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تم ایسا کرو کہ جب یہ قرآن پڑھنے لگیں، جب یہ دین کی بات کرنے لگے تو تم شور شرابہ مچانا شروع کر دو، تم شور و غوغا کرنا شروع کر دو تاکہ دین کی بات نہ کر سکے۔ اتنا آسان نہیں تھا، مشکل ترین حالات، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا اور انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی گزشتہ قوموں کا دستور ہوا کرتا تھا کہ جب ان کو کوئی اللہ کے دین کی بات بتائی جاتی، جب ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تو وہ بھاگتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہوئے کہا کہ خدایا، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 72 یا 80 آدمی بڑی مشکل سے انہوں نے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، اللہ کی توحید کی طرف آئے۔ تو نوح علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر یہی فرماتے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے خدایا میں کیا کروں، میں ان کو دن میں بھی بلاتا رہا، رات میں بھی بلاتا رہا، میں ان کو ہر طریقے سے بلاتا رہا، ثم انی دعوتہم جہارا، علی الاعلان بھی میں ان کو دعوت دیتا رہا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں ان کو انفرادی طور پر انڈیویجول طور پر بھی ان کو دعوت دیتا رہا، لیکن بڑے عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ ہیں، خدایا میں کیا کروں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی زیادہ میں ان کو بلاتا اتنا زیادہ جو ہے وہ فرار ہوتے تھے، بھاگتے تھے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ جا کے گھر لو جہاں کو مسجد کی اذان کی آواز نہ آئے، جہاں کوئی تلاوت کی آواز نہ آئے، جہاں پر یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آوازیں ہمارے آراموں کو خراب کرتی ہیں، ان کو میوزک کی آواز چاہیے سونے کے لیے، ان کو دنیا جہان کی آواز چاہیے، کسی جگہ کوئی میوزک کنسلٹ ہوگا تو کوئی بھی بندہ تنگ نہیں ہوگا، لیکن جہاں کہیں اللہ کے تلاوت کی آواز، قرآن کی آواز، نماز کی آواز ہوگی تو تنگ ہو رہے ہوں۔ یہ مسلمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں، لیکن خود ان کا اپنے دین کے ساتھ تو کوئی فکر کی بات نہیں، اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، یہ ان کا نصیب ہے، اللہ نے ان کے نصیب کے اندر۔ نبیوں کی دعوت سے بڑھ کر کس کی کامل دعوت ہو سکتی؟ نبیوں کی شخصیت سے بڑھ کر انسانوں کے اندر کس کی کامل شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فلم یزدہم دعاء الا فرارا، خدایا میں جتنا زیادہ بلاتا اتنا زیادہ یہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ اب آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ ایک ڈانس کی ویڈیو ڈالیں، آپ ایک گانے کی ویڈیو ڈالیں، آپ ڈرامے کی ویڈیو ڈالیں، فلم کی ویڈیو ڈالیں، آپ کوئی گندی قسم کی کوئی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایم کے اندر جو ہے ویور آ رہے ہوں گے، تو یہ دستور ہے، انسان برائی کی طرف، گندگی کی طرف بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ، دین کی طرف نہیں آتا ہے۔ مسجدوں کے اندر کم ہوں گے، قرآن کے ساتھ منسلک، درس قرآن کے ساتھ منسلک، اللہ کے دین کے ساتھ منسلک اکثر لوگ نہیں ہوں گے، کم لوگ ہوں گے۔ اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یفہمون۔ قرآن کہتا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ سے دور ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر 6 ارب آدمی ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم جو ہے نا 6 ارب میں سے 4.5 ارب وہ لوگ ہیں کہ جو رب کو رب ہی نہیں مانتے، مانتے بھی ہیں تو 1 مانتے ہیں، 2 مانتے ہیں، 3 مانتے ہیں، کوئی بدھو کو مانتے ہیں، کوئی بدھسٹ ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی کیا ہیں۔ اکثر دنیا کے اندر وہ آبادی ہے، تو یہ دستور رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں جب ان کو نیکی کی طرف بلاتا تو وہ کیا کرتے کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے تھے، کپڑے ڈال دیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے،
لیکن دین کی بات نہیں سنتے. یہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی تو کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ہمارے دلوں پر بوجھ پڑتا ہے جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو کہا کہ شور مچاؤ تاکہ قرآن نہ سن سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت نمبر 33 پڑھی ہے، فرمایا محبوب یہ ان کا کردار ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فرمایا اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی، اس سے زیادہ عمدہ بات کس کی ہوگی، اس سے زیادہ پیارا قول کس کا ہوگا. فرمایا من دعا الی اللہ وعمل صالحا جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین اور کہے کہ ہاں میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں نے ایمان قبول کر لیا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب انسان کسی کو نیکی کی دعوت کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو فرمائے ایک ایک کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سال کی نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے. اور یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اعزاز رکھا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بلائی کی طرف بلاتے ہو، اور فرمایا کہ تم برائی سے منع کرتے ہو. اس لیے کہ نیکی، اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. استوا کہتے ہیں ایکول ہونا، ایکولیشن، برابر. فرمایا کہ کبھی بھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ حسنہ سے کیا مراد ہے، سیئہ سے کیا مراد ہے. فرمایا حسنہ سے مراد ایمان ہے اور سیئہ سے مراد کفر و شرک ہے. حسنہ سے مراد صبر ہے اور فرمایا سیئہ سے مراد انتقام ہے. حسنہ سے مراد اخلاق حسنہ ہے اور سیئہ سے مراد بد اخلاقی اور تدخوئی ہے. فرمایا تم دیکھتے جاؤ حسنہ کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. ہر وہ اچھا کام جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ حسنہ کے اندر آتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور اس حسنہ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا جو علماء ذی وقار ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کرام کے. اب وہ دین کی بات کو آگے بڑھائیں گے. جو حکام ہیں، سربراہان مملکت ہیں، ان کے لیے بڑا اعزاز ہے. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والے بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ایک عادل بادشاہ جب اس کی رعایا کے اندر نیکیاں بڑھتی ہیں، برائیاں گھٹتی ہیں، اس کی رعایا کے اندر عدل ہوتا ہے، صالحیت اور صلاحیت بڑھتی ہے. فرمایا رعایا کا تو ثواب ملتا ہے، اس عادل حکمران کو بھی اجر ملتا ہے. اور اس کے رعایا کے اندر جتنا ظلم ہوتا ہے، جو کچھ زور و جفا ہوتا ہے. اب یزید جو ہے، یزید نے کو خود تو نہیں تیر چلایا تھا کربلا کے میدان کے اندر آ کے، وہ تو شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا. لیکن آج سب یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. بھائی یزید نے آ کر کوئی تلوار نہیں چلائی ہے، یزید نے آ کر کوئی تیر نہیں چلایا. سربراہ مملکت تھا، اس کے حکم سے، اس کے آرڈر سے سارے کا سارا کچھ ہوا ہے. اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اور ابن سعد کو اور دوسرے ظالموں کو مسلط کیا. سب کچھ اس کی طرف جاتا ہے، ساری دنیا جو ہے اس کو لعن طعن کرتی ہے. اسی طرح کوئی بھی حکمران ہوگا، سربراہ مملکت ہوگا، نیکیاں ہوں گی تو رعایا کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کو رعایا کو بھی عطا کیا جائے گا اور اس کو بھی عطا کیا جائے گا. اور گناہ ہوگا، برائیاں ہوں گی اس کی مملکت کے اندر، تو فرمایا اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. تو فرمایا انبیاء کرام، علماء ذی وقار، اور اس کے بعد وہ عادل حکمران ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے اپنی رعایا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر عامت المسلمین ہیں. عامت المسلمین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اچھائی کی طرف بلائے. ہمارے برابر میں نماز کے اندر
موبائل بج رہا ہوتا ہے، کبھی زندگی کے اندر سلام پھیرنے کے بعد ہم نے نہیں کہا برابر والے کو کہ بھائی نماز میں موبائل بند کر دیا، خراب لگے گا، اسے برا لگے گا۔ مولانا اعلان کرے مائک سے، حضرات مائک بند کر لیں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، مائک بند کرو، موبائل بند کرو، موبائل بج رہا ہے۔ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے یہ، موبائل کو بند کروانا، موبائل کو بند کرانا یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے بندو، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ سوسائٹی کے اندر یہی سمجھ کر ہماری سوسائٹی کے اندر برائیاں بڑھتی گئی اور نیکیاں گھٹتی گئی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف محراب و منبر سے نیکی کی دعوت ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور سن مسلمان، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ کتنا پیارا قول ہے، وہ کتنی پیاری بات ہے، فرمایا جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے۔ دیکھیں، ایک گناہ ہوتے ہیں انفرادی اور ایک گناہ ہوتے ہیں اجتماعی۔ جب پورا معاشرہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، جب پورے معاشرے کو برائیاں گھیر لیتی ہیں تو پھر انفرادی عذاب نہیں آتے ہیں، پھر اجتماعی عذاب آتے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب اس ساری سوسائٹی کو، اس سارے معاشرے کو گھیر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، زلزلہ آیا کشمیر کے اندر، ہزارے کے اندر، صوبہ سرحد کے اندر، اور اس کے بعد یہ سیلاب آیا پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں۔ آپ واقعات سنے ہوں گے آپ نے، اور یہ کسی اور کے نہیں بلکہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے، جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن حال کیا ہے ان کا؟ حال یہ ہے کہ ادھر خواتین زلزلے والی گری ہوئی تھی، ادھر لوگ ان کے کان کاٹ کے سونا لے کے جا رہے تھے۔ ادھر لوگوں کے گھر جو ہے سیلاب کے اندر ڈوب رہے تھے، ادھر لوٹنے والے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ان کے مال کو لوٹ کے لے کے جا رہے تھے۔ ادھر لوگ بغیر کھانے کے تڑپ رہے تھے، ادھر لوگ چندے جمع کر کر کے، چیریٹیاں کر کر کے اور سٹوروں کے اندر ڈم کر رہے تھے۔ ابھی کل پرسوں رات کو بشیر فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی فیکٹری کے اندر سے مال نکلا ہے جو سیلاب زدگان کے لیے جمع کیا ہوا تھا اور وہاں پر پڑا ہوا۔ اور کچھ تو کل ایک بچے نے بھیجا، یہاں وہاں نشتر پارک کے اندر بارش ہو رہی ہے، مال خراب ہو رہا ہے، اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں، تصویریں بناتے جا رہے ہیں، کچھ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حالت یہ ہے ہم مسلمانوں کی کہ مشکل سے مشکل ترین حالات، اس کا مطلب ہے کہ برائی نے پورے معاشرے کو گھیر لیا۔ کل پرسوں ہم نے دیکھا میڈیا کے اوپر کہ ڈاکو نے کسی کو لوٹا، پیسے اسے چھینے، انہوں نے ڈاکو کی گن کو چھینا اور ڈاکو کے اوپر فائر کر دیا۔ ڈاکو تو گر گئے لیکن تماشائیوں نے وہ لوٹے ہوئے پیسے خود لوٹ کے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ ڈاکو ہو گیا، نیچے ایک چپراسی سے لے کر ایک سبزی والے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ۔ آپ کس کو کہیں گے؟ ہم حکمرانوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ حکمران ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ حکمران ہمارے کردار کا عکاس ہے۔ اعمالکم عمالکم، لفظ سنیے گا، اعمالکم عمال، عمال کہتے ہیں حکمرانوں کو، حکام کو۔ فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے عمال اور حکمران ہوں گے۔ تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے معاشرے کو من حیث المجموع برائی نے گھیر لیا ہے۔ اور جب سارے معاشرے کو برائی گھیر لیتی ہے اور اجتماعی طور پر لوگ برائیوں کے اندر لگ جاتے ہیں تو پھر انفرادی عذاب نہیں آتا ہے، اجتماعی عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی زمین سے، کبھی آسمان سے، کبھی زلزلوں سے، کبھی طوفانوں سے، کبھی قتل و غارت گری سے، کبھی کس چیز سے۔ اس شہر کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ایک دن کے اندر 200 لاشیں اٹھائی ہم نے۔ شہر کے اندر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ برائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو بڑھنے دو، اور ہم نے اس کو نہیں روکنا ہے۔ فرمایا نہیں، تم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے آگے بڑھ کر اس نیکی کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی تو انسان نیکی کی دعوت تو دے دیتا ہے لیکن برائی سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ دو پارٹ ہیں، لفظ سنیے گا قرآن کے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دو چیزیں، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، تب جا کر امت مسلمہ کے اندر کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ برائی کتنی بھی خوبصورت بظاہر لگے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جبر جور کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں یہ سودی نظام جو ہے یہ برائی ہے۔ رات کو ایک نوجوان میرے پاس روتا ہوا آیا، کہا کہ میں بینک کے اندر جاب کرتا ہوں اور علامہ صاحب دعا کیجئے رب تبارک و تعالی مجھے اس بینک کی جاب سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں جنگ کر رہا ہوں، اور کہا کہ اتنے پیسے گھر کے اندر آ رہے ہیں، ایک بہترین قسم کی بظاہر ایک بڑی افسر لائف ہے، لیکن گھر کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بچوں میں، بیوی میں، آپس میں ٹینشن، گھر کا ماحول خراب۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ لگا کے بیٹھے ہوئے، سود کا لینا دینا کر رہے ہیں، سودی نوکریاں کر رہے ہیں، سود کے ذریعے ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں مادیت کی آ جائیں گی، یہ گھر آ جائے، یہ گاڑی آ جائے گی، اتنے کی جاب مل جائے، فلان ہو جائے، میں بس اپنی لائف کو چل کروں گا، بہترین میری زندگی ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ بھول ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کبھی بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن کہتا ہے کہ حسنہ اور سیئہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ نیکی نیکی ہے، حلال حلال ہے، حلال کے اندر اگرچہ بظاہر دکھنے کے اندر تھوڑا ہوتا ہے، حرام دیکھنے کے اندر بہت کثرت ہے۔ فرمایا کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے۔ نیکی کے اندر اللہ نے، رزق حلال کے اندر اللہ نے کثرت نہ ہو برکت تو رکھی ہوئی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا کہ حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ قرآن کی طرف توجہ فرمائیے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے۔ بھائی میں بڑا غصے کا تیز ہوں، میں مجھے بھی غصہ آتا ہے بہت، آواز میری بھی بہت اونچی ہے، میں غصے کا بڑا تیز ہوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ہاں اپنی ذات کے لیے نہ، اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ جن اولیاء کرام کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں اللہ کے دین کی بات آئی تو حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کھڑے ہو گئے، لوگوں نے گالیاں دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہم ڈرتے ہیں نا، چار بندے اگر آ کے ہمیں کہہ دیں کہ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا تقریریں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے، ہم ڈر جائیں گے، نہیں اب نہیں کروں گا، اب میں بالکل اچھا بچہ بن کے بالکل ہومیوپیتھک خطاب کروں گا، اچھا قسم کا، لائٹ، ویری لائٹلی، کسی کو برا نہ لگے، کسی کو ضرب نہ لگے، کوئی ناراض نہ ہو، بالکل خوش۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مرتبہ حضور صدر الشریعہ بیٹھے ہوئے ایک تھیلا نکالا، اس کے اندر خطوں کے انبار تھے، وہ نکالے تو لوگوں نے گالیاں دی ہوئی تھی، فلانا ٹمکانا، یہ وہ، کس بنیاد پر؟ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کی عزت و ناموس پر جو پہرا دیا، جن لوگوں نے بے ادبیاں کی۔ میں نے پچھلے جمعے کو واضح کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرقے نکلے ہیں برے صغیر کے اندر جو تقسیم ہوئی ہے، پرانے تو ایک نظریہ چلا رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، ماتوریدی تھے، عقائد، نظریات، ساری کی ساری چیزیں ایک تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دیوبندی اور بریلوی یہ کتنے سال پرانی بات ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، 100 سال، 150 سال، 200 سال، ختم، نام ختم بریلوی کا، نام ختم دیوبندی کا، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ بریلی نہ دیوبندی۔ آپ اس سے پہلے کی عقائد اور نظریات کو اٹھا کر دیکھ لیں، 1400 سال پرانے، 1300 سال پرانے، 1200 سال پرانے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کشف المحجوب کو کہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا 1000 سال پہلے کیا عقیدہ تھا، اس کو اپنا لے یار۔ آپ چھوڑ دیں فرقہ واریت کے اندر، ان فرقوں، آپ کہتے ہیں نا فرقوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا چاہیے، فرقوں میں نہیں پڑھیں، جو فرقے پیدا ہوئے ہیں ان فرقوں کے اندر نہیں پڑھیں۔ آپ کیا کریں، اس اصل جماعت کو پڑھیں، اس اصل جماعت کو پکڑیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس اصل نظریے کو پکڑیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور وہ کیا نظریہ ہے؟
وہ تعظیم رسول کا نظریہ ہے، وہ محبت رسول کا نظریہ ہے، وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جس نے بھی حملہ کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ فرمائی، اس کے خلاف لکھا۔ تو فرمایا ایک ہے نفسانی، اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کرنا، فرمایا نہیں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے صبر پڑھ لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی انتقام سے بڑھ کر صبر پڑ جاتا ہے کسی کے اوپر، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی کا گریبان پکڑ کے آپ اس کو ایک لگاؤ گے، اس کا شاید اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس ظلم کرنے والے ظالم پر صبر کرو گے، صبر اس کے اوپر جو پڑے گا، وہ اللہ کی پکڑ کے اندر جو آئے گا، ان بطش ربک لشدید، وہ کنواں کھودنے والا اس کنویں کے اندر کیسے گرے گا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، فرمایا ایک کھائے ہوئے بھنے ہوئے روندے کی طرح ہو جائے گا اور اس گھاس کی طرح ہو جائے گا جو بالکل معقول اور کھایا ہوا ہے۔ تو فرمایا صبر کرو، صبر کا فائدہ کیا ہوگا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، وہ لوگ جو تمہارے دشمن تھے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس صبر کی بدل سے، اس صبر کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست بنا دے گا۔ لفظ کیا ہیں قرآن کے، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا پختہ دوست بن گیا، سچا دوست بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے تو مدینے کے اندر دو قبائل تھے، اوس و خزرج، ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے آ کر ان کے درمیان محبت تقسیم کی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو، اللہ کے اس رحمت کو جو حضور کی صورت کے اندر آئی، فرمایا تم دشمن تھے، حضور تشریف لائے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو تم اچھائی کے ساتھ تبدیل کرو، اچھائی کے ساتھ جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ صبر سے دو، اچھائی کے ساتھ دو۔ فرمایا تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ محبت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ یہ صفت ایسے نہیں ملتی ہے، بیان کرنا آسان ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام سے محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا یہ نعمت اسی کو ملتی ہے کہ جو صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس پر تو میں قرآن کی پوری آیتیں پڑھتا جاؤں لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ اسی کو ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، ان ذالک لمن عزم الامور، قرآن کہتا ہے یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ لڑنا بڑے بہادر آدمی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کی رسول اللہ جو میدان کے اندر دوسرے پہلوان کو فوراً پچھاڑ دے، گرا دے، وہ بڑا پہلوان ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ پہلوان نہیں۔ فرمایا میرے نزدیک پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آج ہمارے ہاں اتنے نکاح نہیں ہو رہے ہیں جتنے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آپ ریشو اٹھا کر دیکھ لیں، 1% اٹھا کر دیکھ لیں، معاشرے کے اندر نکاحوں سے زیادہ گھر ٹوٹ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان بچوں کے اندر آج صبر و تحمل ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خواتین کو بھی کھڑا کر لیا ہے، دونوں کے اندر کوئی گرم ہے کوئی نرم ہے۔ اگر ذرا سا دیکھے، بیوی دیکھے کہ شوہر غصے کے اندر ہے، وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے، شوہر دیکھے کہ یار کتنی بار میں ہو جاتا ہوں، آج وہ غصے ہوگی تو میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاؤں، نہیں، میری مردانگی ساری خراب ہو جائے گی، میرا سارا ناک نیچے ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا صبر نہ کرنے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں مسئلہ پتہ ہے کیا؟ حضرت صاحب وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ نا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت غصے کی حالت میں تھا۔
میں نے کہا تو غصے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں، پیار میں تو نہیں طلاق دیتا کہ آج بڑی پیاری لگ رہی ہے، آج تو نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، آج بہت سندر لگ رہی ہے، آج تو یہ طلاق دیتا ہوں۔ بھائی صبر کا مقام تو وہی ہے نا جس وقت آپ نے برداشت کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ہوتا کیا ہے، اگر آپ کو بادل ناخواستہ طلاق دینی بھی پڑ جائے، نوجوان بچے سنیں، تو شریعت نے ایک اصول بیان کیا کہ صرف ایک طلاق دو، صرف ایک طلاق دو، اس کے بعد ایک پورا مہینہ، ایک پورا طہر، ایک پورا پیریڈ جو ہے انتظار کرتے رہو۔ مہینے کے بعد اگر ہوش و حواس صحیح ہو گئے، دوبارہ رجوع کر لیا، نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت، تو خود تمہاری بیوی بن جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 1 2 3، جب تک 3 نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ کورٹ والے 3 باقاعدہ طلاقیں لکھ کے یہ مور لگا کے اس کے بعد دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، ایک طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک طلاق دے دی، اس کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ نکل گئی آپ کے نکاح سے، آپ نے چھوڑے رکھا۔ لیکن اس کے اندر آپشن یہ رہتا ہے آپ کے پاس کہ اگر ایک طلاق دی اور مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کو احساس پیدا ہو گیا، ہوتا یہی ہے، 99% ہوتا یہی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا، جیسے کوئی ہندوستان پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ میاں بیوی کی جنگ لگی ہوتی ہے آپس کے اندر، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وقت گزرا، گھر ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، بچے در بدر ہو گئے، خود عورت کی زندگی، سب سے زیادہ عورت متاثر ہوتی ہے، عورت کی زندگی برباد ہو گئی، بچے ماں باپ کی موجودگی کے اندر یتیمی کی کیفیت میں چلے گئے۔ اب آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں بہت غصے کی حالت میں تھا، وہ راستہ نکل سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جو مسلک ہے نا، ایک مسلک ہے، انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب نے کہ 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندگی بھر تم یہاں نمازیں پڑھتے رہے، یہاں سارا کچھ کرتے رہے، تیرے ماں باپ نے رکھا، آج تو الٹا کام کرنے کے بعد تجھے، میں نے کہا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ان کے یہاں تو مثال کے طور پہ 10 مرتبہ بھی دے دو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی اور کو ڈھونڈ لو گے تم۔ جب انسان پھنستا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو حضرات گرامی، اس کا قرآن نے کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، فرمایا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، نیکی اور اچھائی برابر نہیں ہے، صبر اور انتقام برابر نہیں ہے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ اس کو ملتا ہے، فرمایا کہ جو صبر والا ہوتا ہے۔ اور صبر کس کو ملتا ہے؟ فرمایا صبر اس کو ملتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ صبر نصیبے والوں کو ملتا ہے، بے صبری اور انتقام یہ تو سب کے پاس ہے۔ صبر جو ہے، قرآن کہتا ہے، میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گھر کا فارمیٹ نہیں سنا رہا ہوں، میرا مالک و مولا جس نے پیدا کیا، فرمایا صبر نصیبے والوں کو ملتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ نصیب والے ہونا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی کے اندر، تو زندگی کے اس نصیب و فراز کے اندر صبر اختیار کیجئے۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے، غصہ ہے، غصہ مجھ میں بھی ہے، میں کہوں کہ نہیں میں فقیر کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ فقیر کبھی غصہ ہی نہیں کرتا، غصہ آئے گا، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ غصہ انسان کی جبلت کے اندر ہے، غصہ انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر ہے۔ غصے کا ہونا گناہ نہیں ہے، غصے کا اظہار، اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی۔ قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، نسخہ سنیں، آخری بات نسخہ سن لیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، لیتے جاؤ جمعے کے لیے آنے والوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے، فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی رکھا ہوا ہے۔ جب تمہیں غصہ آ جائے، وضو کر لو، پانی پی لو، بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، ڈائریکشن چینج کر لو۔ نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بالکل ٹاکرا لگا ہوا ہے، مقابل کے اندر کھڑے، نہیں میں نے نیچے نہیں ہونا، تم نے نیچے، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلے جاؤ، تمہارا گھر بچ جائے گا، تمہارے بچے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا